اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، اللہ اکبر وعلیہ الحمد۔ ویزٹ مریم چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان کائنات و مالک عرش عظیم کا مقبول بارگاہ اور ہماری دعائیں۔ MP منزہ شائستہ مریم اور مانگنی ساجدہ بیگم۔ پارٹ 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے باری تعالیٰ، توحید کی صداقت اور مقبولیت کو سمجھنے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو کھلے دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، کفر و شرک، ناشکری، ریاکاری اور سرکشی اور ان تمام گناہوں اور برائیوں سے روکنے کی توفیق دے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب نے سختی کے ساتھ روکنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بے شک نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور صدقہ و خیرات کرنے سے اہل ایمان کی زندگیوں میں خدا پرستی، خدا ترسی، ایثار و قربانی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اے باری تعالیٰ، اقامت صلاۃ، اطاعت زکوٰۃ کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، نماز میں سستی و کاہلی برتنے سے بچا رکھ اور وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ احترام نفس کی تلقین فرماتے تھے۔ بے گناہ کا خون بہانے کو بدترین جرم قرار دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور قتل نفس اور والدین کی نافرمانی اور جھوٹ بولنا ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں تمام کبیرہ گناہوں سے اور ظالمانہ و جاہلانہ افعال کی برائی سے بچا رکھ۔ اے باری تعالیٰ، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما اور زندگی کے ہر معاملہ میں تیری آخری نبی اور تیرے آخری کتاب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اپنوں کی اصلاح کی کوشش اور غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے، بندگان خدا کی نجات کی فکر کرنے اور پوری انسانیت تک قرآن کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، تیری کتاب، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے دین کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ظالم و سرکش اور فتنۂ پردرازوں کے شر سے تیرے مظلوم و بے بس بندوں کو نجات دلانے اور اخلاقی و روحانی تباہی کی مصیبت سے بچانے اور دنیا کی بدی سے پاک کرنے، ظلم و سرکشی سے محفوظ رکھنے اور خدا کی مخلوق کو اس کے کھوئے ہوئے حقوق دلانے کی توفیق عطا فرما۔ بڑا ہی بردبار، بالا و برتر ذات کی طرف ہم بار بار رجوع کرتے ہیں، اس کامل یقین کے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ رحم و کرم، عفو و درگزر کا معاملہ کرے گا اور ہمیں ایمان، اخلاق اور حق پر قائم رکھے گا۔ حلیم و حکیم اور سمیع و علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور خیر کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، تو ہمیں ضلالت، نفسانیت، تعصب اور باطل کی شر سے بچا رکھ۔ بے شک تو سب پر غالب ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، تو ہی اس کائنات کا فرما رواں ہے، تو ہی کامل اقتدار رکھتا ہے، تو ہی چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ بے شک تو تمام عیوب سے پاک و بینا ہے، اس کائنات کا رب تو ہی ہے، ساری طاقتیں تیری ہی ہاتھ میں ہیں، ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے۔ ہم اپنی حاجتوں کے لیے تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بے شک تو ہی ساری مخلوق کے معاملات کا متولی ہے اور اپنے ہی بل بوتے پر تو نے خدائی کر رہا ہے اور تیری فرما روائی اپنے ہی زور پر چل رہی ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے اور لوگوں کو کتاب الہی کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، شب و روز تیری طاعت و بندگی میں لگے رہنے اور بار بار تیری طرف رجوع کرنے اور ہدایت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کے سارے معاملات کا آخری فیصلہ تیرے ہی اختیار میں ہے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے سارے اسباب تیرے ہی بل بوتے پر قائم ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے تمام جائز و مقاصد کو مراد کو پورا فرما۔ اے باری تعالیٰ، دین حق کو قائم کرنے اور صحیح عقیدے پر ثابت قدمی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہر وقت ہمارے ساتھ حلمی، کرمی اور چشم پوشی کا معاملہ فرما اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ،
اجر و ثواب کے خاطر مساکین، مسافر، قیدی، بے سہارا اور بے یار و مددگار، خدا کے محتاج اور مصیبت زدہ بندوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، پاکیزہ اخلاق اور اخلاق فاضلہ کی طرف ہماری رہنمائی فرما اور ہمارے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ فرما۔ اے باری تعالیٰ، لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے اور ان تک حق کی باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اقامت دین، اشاعت دین اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، دین اسلام کو دنیا میں غالب کرنے اور اور قرآن کو پیغام ساری انسانیت تک پہنچانے اور لوگوں کو راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہم نے غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں یہود و نصارہ اور باطل ادیان مسلمانوں میں گمراہی پھیلانے لگی۔ اے باری تعالیٰ، ہماری اس غلطی کو معاف فرما اور ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں شرک سے، منافقت سے، بدعمالی، بد اخلاقی سے، بزدلی سے، دنیا کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، کفر اور تنگ دستی سے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے باری تعالیٰ، ہم تجھ سے خیر طلب کرتے ہیں اور تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نفع دینے والا علم اور کشادہ رزق کا سوال کرتے ہیں اور ہر مرض سے شفا یاب ہونے کا سوال کرتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے باری تعالیٰ، تو ہمیں پل بھر بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کر اور ہمارا سارا حال درست فرما۔ تو ہمیں کافی ہے اور تو بہترین کارساز ہے۔ بے شک ہم گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، ہم تیری رحمت کے واسطے فریاد کرتے ہیں۔ بے شک ہم خطا کار اور قصوروار ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بے شمار لوگ کفر اور شرک کی حالت میں دم توڑ رہے تھے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں رہا۔ یہ ہماری نادانی، جہالت اور بدبختی ہے کہ رسول خدا کی اس کار عظیم اور بھاری ذمہ داری کو ایک دم بھلا دیا۔ اے باری تعالیٰ، اس پر ہماری گرفت نہ فرما اور ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے باری تعالیٰ، اپنوں کی اصلاح کی فکر کرنے اور غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں اور ہمارے ماں باپ، اہل و عیال اور پوری امت کو جہنم کی آگ سے بچا، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ بے شک قیامت قائم ہوگی، دنیا فنا ہو کر رہ جائے گی، سارا نظام درہم برہم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، محشر کا میدان قائم ہوگا، بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، سوال و جواب اور سزا و جزا کا مراحل سے گزرنا ہوگا اور جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اے باری تعالیٰ، ان تمام کٹھن مراحل کے مواقع پر ہماری مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اے باری تعالیٰ، مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، تیرے عہد کی وفاداری کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروی ہیں۔ اے باری تعالیٰ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تیرے بندے اور رسول ہیں، اور تمام مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات پر بھی رحمت نازل فرما، انہیں معاف فرما، آسائش بخش اور دین و دنیا میں ہمیشہ عافیت سے رکھ، جنت عطا فرما اور دوزخ سے نجات دے۔ اے باری تعالیٰ، ہم اپنے معاملہ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، تیری کارسازی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری مدد و استعانت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا کارساز ہے، ہمیں اسلام پر موت دے اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑ جو تو معاف نہ کر دے، ہمارا کوئی غم ایسا نہ رہے جسے تو دور نہ فرما دے۔ اے باری تعالیٰ، ہماری کوئی ضرورت ایسی نہ رہے جسے تو نے پورا نہ کر دیا ہو۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے معاملات آسان فرما، ہمارا سینہ کھول دے، ہمارے دل نور سے بھر دے۔ اے باری تعالیٰ، تو ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور مسلمان بنا کر زندہ رکھ۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور قبر میں روشنی فراہم فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں،
تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے ہی اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ساری تعریف تیرے لیے خاص ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ ہم ہر اس شخص کو چھوڑ دیں گے جو تیرا نافرمان ہو۔ اے باری تعالیٰ، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیرے لیے نماز و سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری ساری کوشش اور ساری دوڑ دھوپ تیری ہی خوشنودی کے لیے ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہم تیری رحمت کی امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً تیرا عذاب، سخت عذاب ایسے لوگوں پر پڑے گا جو کافر ہیں۔ اے باری تعالیٰ، ہم تیرے در کے سوالی ہیں، ہم تیری رحمت و مغفرت کے طلبگار ہیں۔ ہماری جھولیوں کو نیکیوں سے بھر دے اور ہمارے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ خدایا، ہمیں بخش دے، مومن مردوں اور عورتوں کو، مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت الفت پیدا فرما۔ اے باری تعالیٰ، تیری طلب اور محبت ہی ہمارے دین و ایمان کی انتہا ہے۔ تیری عبادت اور بندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ اے باری تعالیٰ، بلا شبہ تیری دکھائی ہوئی راہ اور تیری طاعت و بندگی ہی میں ساری انسانیت کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اے باری تعالیٰ، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، ہر آن ہر لمحہ تجھے کثرت سے یاد کرنے، بار بار تیری طرف پلٹنے، ہر معاملے میں تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زبان پر ذکر خیر جاری فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اے باری تعالیٰ، ہم تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک بازی اور استغنائے کے طالب ہیں۔ اے باری تعالیٰ، تو ہمارے دل کو نفاق سے اور ہمارے عمل کو ریا سے اور زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو خیانت سے پاک فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے کان اور آنکھوں کو سلامت رکھ کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے رب، تو نے جو کچھ اتارا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کی، بس تو ہمیں شہادت دینے والوں میں لکھ لے۔ ہمارے رب، ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم ہمیں غالب عطا کر۔ اے اللہ، ہمارے زندہ و مردہ، ہمارے موجود غیر موجود، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ہمارے مرد عورت، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جس کسی کو تو زندہ رکھیں اسے ایمان پر زندہ رکھنا، اور جو کسی کو ہم میں سے موت دے اسے ایمان کی حالت میں موت دینا، اور تیرے ہی سہارے صبح کی اور تیرے ہی کرم سے جیتے ہیں، اور تیرے ہی حکم سے مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ اے باری تعالیٰ، دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں جسمانی عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہماری سماعت میں سلامتی عطا کر اور بصارت میں سلامتی عطا کر۔ اے باری تعالیٰ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، گناہوں سے اور قرض سے۔ اے باری تعالیٰ، ہم سے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا، اور تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخشیں، بس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو ہماری مغفرت کر اور ہم پر رحم فرما۔ بلا شبہ تو بڑا بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بابرکت اور بلند برتر ہے۔ ہم تجھ سے مغفرت کے طالب ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ بے شک ہماری نماز، ہماری قربانی اور ہمارا جینا اور مرنا سب تیرے لیے ہے۔ اے باری تعالیٰ، تو رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو قابل تعریف بزرگ ہے۔ اندھیروں کے چراغ اور راہ ہدایت کے نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری انسانیت و قربان ہیں۔ میں قربان، میرے ماں باپ اور میرے خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں۔ ہم اپنے جان و مال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھتے ہیں۔ انسانیت کا دکھ درد رکھنے والے خیر البشر پر ساری انسانیت فدا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار اور اشرف الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کی محبت کا عین تقاضا ہے۔ خدا کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے خیر ہی خیر ہیں۔ اے باری تعالیٰ، روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور قرب نصیب فرما۔
زندگی کے ساری معاملات میں ہمیں اس کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے اور اسلامی احکام و قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، تو صرف رحیم و کریم، جبار و قہار، حکیم و دانا، سمیع البصیر ہی نہیں بلکہ قادر، مطلق اور مدبر کائنات بھی ہے۔ ہم تجھ ہی سے مدد اور استعانت طلب کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، تو ہمارے ساتھ رحم و کرم اور درگزر کا معاملہ فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہم تیری آقائی اور برتری کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنی بندگی کی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں۔ حقیقی حاجت روا اور مشکل کشا خدائے برتر کی ذات ہے، نہایت مقدس، بابرکت، سب پر غالب، کامل اقتدار کا مالک خدائے رحمان کی ذات ہے۔ بے شک تیرے سوا کوئی کام حکمت و دانائی سے خالی نہیں، کوئی نہیں جو تیرے فیصلے پر اثر انداز ہو سکیں، کوئی نہیں جو تیرے کام میں دخل دے سکیں۔ عیبوں کو چھپانے والا، چھپی باتوں کو جاننے والا، صاف صاف اور کھول کھول کر بیان کرنے والا اور سچ کو سچ کر دکھانے والا، پاک ہے تیری ذات تمام عیوب سے۔ بے شک سلطنت و فرما روائی تیری ہی لیے ہے اور تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔ تمام کھلی چھپی باتوں کا علم رکھنے والا اور دل کی رازوں کا جاننے والا، ہم تجھ ہی کو پکارتے ہیں، چپکے بھی اور دل میں بھی۔ اے باری تعالیٰ، روز محشر تیری آخری عدالت میں ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما اور نیک سیرت اور تقویٰ پرست زمرہ میں ہمارا شمار فرما۔ نہایت ہی باریک بین و بے نیاز، بہترین محافظ و نگہبان، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد و استعانت طلب کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما اور راہ راست کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اے باری تعالیٰ، سب سے اول اور سب سے قدیم، عالی رتبے والا ذات اقدس کی طرف بار بار پلٹنے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے باری تعالیٰ، ہماری مغفرت کر، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سلامت رکھ اور ہمیں رزق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہم کو برے اخلاق سے اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بھی تجھ سے طلب کیا اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہم نے جو بھی مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ، جذبۂ عبدیت اور تیری محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما۔ اے باری تعالیٰ، ایمان و اخلاص کے ساتھ دعاؤں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، محض اپنے لطف و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔